السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو تعجب ہوگا جب ایک شخص نے ایک مسجد کے پیش امام صاحب سے کہا کہ میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ امام صاحب نے کہا کہ جناب نہ آنے کا سبب بھی بتائیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ اس شخص نے کہا کہ میں جب بھی مسجد آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی موبائل فون پر لگا ہوتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہوتا ہے، کوئی محلے کے لوگوں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے۔ مسجد اس چیز کے لیے نہیں ہے بلکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب اس شخص نے اتنا کہا تو امام صاحب اسے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئے۔ اس شخص سے کہا کہ آپ کا اگر یہ آخری فیصلہ ہے تو اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا، کیا آپ اس کے لیے راضی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا جی بالکل۔ امام صاحب نے ایک گلاس لیا، اس گلاس کو پانی سے بھرا اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ گلاس جو کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، اس گلاس سے پانی کا کوئی قطرہ گرے نہیں، آپ مسجد کے 2 چکر لگا کر کے آئیے گا۔ اس شخص نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت آسان کام ہے، یہ تو میں کر گزروں گا۔ اس نے وہ گلاس لیا اور بڑی احتیاط، بڑی دھیان کے ساتھ میں، بڑی توجہ کے ساتھ مسجد کے 2 چکر لگانے کے لیے نکل گیا۔ بلاخر وہ اس میں کامیاب بھی ہوا اور بڑی خوشی کے ساتھ امام صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا لیجیے امام صاحب، میں نے مسجد کے 2 چکر لگا دیے اور اس گلاس سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں گرا۔ امام صاحب نے کہا ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ مسجد میں چکر لگا رہے تھے تو کتنے لوگ مسجد کے اندر موجود تھے اور کون کیا کر رہا تھا؟ فون پر کون بات کر رہا تھا؟ چغلی غیبت کون کس کی کر رہا تھا؟ یا محلے کے لوگوں پر کون تبصرہ کر رہا تھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب میں اس گلاس کو لے کر مسجد میں چکر لگا رہا تھا تو میری توجہ، میرا دھیان مکمل گلاس کی طرف تھا، جس کی وجہ سے میں دیکھ نہ سکا کہ کون کیا کر رہا ہے یا مسجد کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں۔ امام صاحب نے فوراً انہیں روکتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ مسجد کے اندر آئیں تو لوگوں کی طرف آپ کا دھیان، توجہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، آپ کی توجہ عبادت میں ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ پوری توجہ اللہ کی طرف رکھیں گے، پورا دھیان اللہ کی طرف رکھیں گے تو یہ سارے معاملات جو آپ کے سامنے پیش آتے ہیں یہ نہیں آئیں گے۔ محترم ناظرین، اس سے نصیحت ملتی ہے، سبق ملتا ہے کہ ہمارا آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے کام میں مست رہیں، اپنے کام میں لگے رہیں، ادھر ادھر کسی کی چغلیاں غیبتیں کرتے نہیں بیٹھنا چاہیے، کسی پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، کون کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، ان تمام معاملات میں پڑھنے سے سوائے گناہ کے اور کچھ حاصل نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہم اگر کسی کی کوئی برائی کریں گے تو اس میں بھی گناہ ہے، چغلی غیبت کریں گے اس میں بھی گناہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر تو یہاں تک آیا ہے اگر کسی شخص کی جانب آنکھوں سے اشارہ کیا جس سے اس کی تذلیل مقصود ہو یا جس سے اس کا تمسخر مقصود ہو، مذاق اڑانا مقصود ہو، تو یہ بھی گناہ ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمارا آپ کو چاہیے کہ جب بھی مسجد کے اندر آئیں تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ ہماری توجہ مکمل اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے، بڑا اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ مسجد کی دیگر اشیاء یا مسجد کی کسی بھی چیز کی جانب ہمارا دھیان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں جن کی وجہ سے مسجد میں کسی نمازی کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہ بھی گناہگار ہوں گے۔ مسجد میں موبائل فون سے بات کرنا، دنیاوی بات کرنا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، احادیث کے اندر آیا ہے کہ مسجد میں باتیں کرنا اعمال کو، نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جس سے کہ آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔
لہذا محترم ناظرین، مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اوراد و وظائف پڑھے جائیں، ذکر اللہ کیا جائے، اس کے علاوہ مسجد میں کچھ نہ کیا جائے، دنیاوی باتیں نہ کی جائیں، کسی کی برائیاں نہ کی جائیں، چغلی غیبت نہ کی جائیں۔ اچھا، بعض لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، وہ برابر مسلسل کسی دوسرے شخص کی برائی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کی برائی نہیں کر رہا، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، بہت سے ہمارے ملنے جلنے والے لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چلتی ہے تو کہتے ہیں کہ امام صاحب فلاں شخص ایسا ہے، میں اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں، امام صاحب فلاں امام صاحب ایسے، میں برائی نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں، مگر اب انہیں سمجھاؤ یا صحیح بات کہو کہ بھی برائی نہ کرو تو وہ ایک دم بدل جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس طریقے کی باتیں، اس طریقے کے معاملات، چغلیاں غیبتیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کار گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔